بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دا پلس. میں ہوں محمد اسامہ غازی. بھارت کا شوق پورا کروایا، اب افغانستان کا شوق بھی پورا کر دیا گیا ہے. ڈی جی ایس پی آر نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے تفصیلات شیئر کی کہ دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور افغان رجیم کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے، وہ چن لے ٹی ٹی پی، بی ایل اے یا پھر پاکستان. یہ واضح فیصلہ اب ان کی رجیم کو کرنا ہے. حالیہ کارروائی میں 274 طالبان مارے گئے ہیں، 18 چوکیاں پاکستانی فوج کے قبضے میں ہیں، ہمارے 12 جوان شہید ہوئے، 27 زخمی ہیں. 3 شہروں میں بمباری بھی کی گئی تھی. کیا یہ سب سبق سکھانے کے لیے کافی ہے یا بھی کچھ اور کرنا ہوگا؟ اجمل جامی میرے ساتھ ہیں، مشہور معروف اینکر پرسن ہیں، صحافی، تجزیہ کار، لکھاری، دانشور. جامی، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد؟ اب کیا ہے آگے، کیا نظر آ رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوتا؟ اسامہ صاحب بہت شکریہ. ایسا ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے ان کی پریس کانفرنس پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اس میں ڈی جی ایس پی کی پریس کانفرنس کا جو آخری نقطہ ہے وہ میرے خیال سب سے اہم ہے. جی. جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا اس آپریشن کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ آپریشن از کنٹینیوڈ، یعنی پاکستان نے یہ واضح کر دیا کہ یہ آپریشن جاری رہے گا. میری نظر میں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اپنے اہداف کی تکمیل تک کارروائیاں جاری رکھے گا. پاکستان نے آپریشن روکنے کا اعلان نہیں کیا. اس بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ کے فارن منسٹر جو ہیں، قطری، سعودی اور چائنیز، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئیں یا جو روابط ہوئے، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ باریکی سے اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں کہ ایز اس پاکستان نے ان ممالک کو، دوست ممالک کو آن بورڈ کیا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان ممالک نے ماں سوائے اس کے کہ جی دونوں ملکوں کے بیچ جو کشیدگی اور اس پر تشویش ہے اور مل بیٹھ کے بات چیت سے معاملہ حل ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی ملک نے براہ راست یا انڈائریکٹلی سیز فائر کی بات نہیں کی. اٹ مینس کہ پاکستان، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل قطر کا دورہ بھی کر چکے تھے جی، اور سعودی حکام کے ساتھ بھی روابط تھے، سازگار صاحب بھی وہاں موجود تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان ممالک کو آن بورڈ کر کے پاکستان نے یہ کارروائیاں کی ہیں. یہی وجہ کہ فوری طور پر کارروائی بند کرنے کی ڈیمانڈ ان ممالک سے پاکستان سے نہیں کی گئی. دوسری بات، ابھی آپ دیکھیں 4:30 بجے سے آنورڈ الجزیرہ جو کہ طالبان کا آفیشیل چینل بنا ہوا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ذبیح اللہ مجاہد اور افغان حکومت چاہتی ہے کہ اس آن گوئنگ جو کانفلکٹ ہے اس کا حل ڈائلاگ سے کیا جائے. یہ رات تک تو یہ بات نہیں کر رہے تھے، اب یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ٹھکائی ہوئی ہے. کابل میں 2 امپورٹنٹ جو ملٹری بیسز تھیں، ننگرہار میں امونیشن ڈپو تھا، اور دیکھیے قندھار کو سمجھیے آپ ناظرین کے لیے، قندھار ان کا ایک بیس کیمپ ہے نظریاتی اور احکامات کے اعتبار سے. ملا ہیبت اللہ وہاں پائے جاتے ہیں، ان کی کابینہ وہاں پائی جاتی ہے، اور قندھار میں اسٹرائک کرنا ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے. 22 مقامات ہیں جہاں پہ ایئر اسٹرائکس کیے گئے ہیں اور بیسیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے ملٹری انسٹالیشنز کو، اور اگر سچ پوچھیں تو جو امریکی اسلحہ کے باقیات تھیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اور اس کے بعد ان کی چوکیوں پہ قبضہ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ایسے نہیں چل سکتا. دوسری بات انہوں نے جو بڑی واضح کی کہ یو گاٹ ون چوائس اونلی، یا تو آپ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ، آپ نے اس میں سے ایک چن لی. یہ پاکستان، اب دیکھیں نا، کل خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. بالکل درست کہا انہوں نے، کیونکہ کبھی دوحہ میں مذاکرات ہیں، کبھی استنبول میں مذاکرات ہیں، 2 ممالک بیچ میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہ ضمانت ہی نہیں دے رہے، یہ اس چیز کا وعدہ ہی نہیں کرتے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یاد رہے یہ صرف ایک بیانیہ نہیں، یہ ریٹورک نہیں ہے. دوحہ اکارڈ جو ہے اس کی اگر آپ ابتدائی شکلیں پڑھیں جب ان کے حوالے کی گئی سرکار، ظاہری بات ہے یہ ایک انٹرم سیٹ اپ تھا. انہوں نے ایک بڑا انکلوسیو گورنمنٹ بنانی تھی، جنہوں نے وعدے کیے وہ سب تو پورے نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ایک بڑی اہم بات وہاں پہ کمٹ کی تھی بیفور ٹیکنگ اوور دا چارج، اور وہ یہ تھی کہ ہم اپنی سرزمین کو امریکہ یا دیگر ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اب پاکستان بار بار ثبوت دے دے کے تھک چکا ہے، بتا چکا ہے کہ یہاں پہ پراکسیز ہیں، دہشت گرد ہیں جن کی فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے، جن کی چھایا چھتر بھی ہو رہی ہے، جن کو محفوظ پناہ گاہیں بھی مل رہی ہیں. چلیں پاکستان کی بات ہو سکتا ہے غلط ہو، اول تو یہ غلط ہو نہیں سکتی، لیکن آپ رشین جو فارن منسٹری ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں. روسی جو وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، ان کی تازہ بیان دیکھ لیں جو کل پرسوں سے وائرل ہوا پڑا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کابل کے ساتھ مزید جو کلوز ٹائز ہے وہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ دہشت گردی کو ہاربر کر رہے ہیں یہاں پہ. اور رشین ڈیفنس منسٹری کی جو رپورٹ تھی فارن منسٹری کی، اس میں بتایا گیا کہ 23,000 سے زائد
यहाँ मौजूद है मुख्तलिफ तंजीमों के, सबसे ज्यादा तादाद कलअदम तहरीक पाकिस्तान की है, TTP की है, जो तालिबान की तहरीक है। तो उसमें 5 से 7 हजार उनकी तादाद बताई गई। इस तरह अलकायदा, दाइश और तुर्कमानिस्तान, ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट और दीगर ममालिक के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जो तंजीमें यहाँ पे बरसरे बेकार है। तो सवाल ही पैदा होता है कि सबसे पहले आप देखें नरेंद्र मोदी और इसराइल के जो ताल्लुकात जो गठजोड़ है, उसमें मोदी 2 रोजा दौरा करते हैं बुध और जुमेरात का। जुमेरात का दौरा जैसे ही उनका खत्म होता है वैसे ही फौरी तौर पर तालिबान यहाँ पे हमला कर देते हैं 53 मुख्तलिफ मकामात पे, जो आज जी इस पे बता रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि उस दौरे के इख्तिताम पर आपने फौरन ये क्यों किया? पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयां की थी तो कई रोज गुजर चुके, फौरन जवाब देते। जारी बात है कोई राष्ट्रवाद मिली, कोई गो अहेड मिला तो उन्होंने ये पंगा किया। दूसरी बात यह है कि आज जबीउल्लाह मुजाहिद ने खुद एतराफ किया कि जी बिल्कुल भारत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उनकी नौयत पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। तो बंदा पूछे उनकी नौयत फिर क्या है? क्या ज़ाफ़रान के फूलों का एक्सचेंज हो रहा है? और फिर दूसरा सवाल ये कि जो जिस किस्म के ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या इनके आबाओ अजदाद असासे में लेके आए थे? जारी बात है कहीं ना कहीं से हथियारों की तरसील हो रही है। Having said all that, पाकिस्तान ने अगर इसमें हाथ डाला है तो सोच समझ के डाला होगा। अब अहदाफ को मुकम्मल किए बगैर पीछे नहीं हटना चाहिए। पहले भी जब बमबारी की थी तो मकसद नौयत की थी और बाद में दोबारा ये रीग्रुप हुए। इनकी जो दहशत गर्दी की सलाहियत है, उसकी कमान और जो स्ट्रक्चर है वो तबाह करना होगा। इनकी जो लीडरशिप है दहशत गर्दों की, उसको टारगेट करना होगा। और फिर व्हेन दे आर ऑन द नीज देन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाके बातचीत अगर करनी है तो फिर तब की जाए और फिर इसमें जमानत ली जाए, गारंटी ली जाए। अजमल, एक ही मुतालबा। अजमल, अभी भी तो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है, अच्छा खासा उनको जवाब दिया गया है, लेकिन बात यह है कि एक होता है वो एस्केलेशन लैडर, आप देख रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाया जा रहा होता है, एक ही वक्त में नहीं करना। अब जो कुछ किया गया, आपको कितना लगता है कि कितना हद तक, यानी कितने फीसद सबक समझ आ गया होगा? क्योंकि ये पहली दफा है कि रिजीम को टारगेट किया गया। इससे पहले दहशतगर्दों के ठिकानों को, TTP को टारगेट किया जाता था। अब अफगान तालिबान को, जिनसे उनके कौम भी खुश नहीं है, कैसे खुश हो सकते हैं जहां बच्चियों की तालीम नहीं है, जहां ना वो कोई डॉक्टर बन सकती हैं, ना कोई और तालीम हासिल कर सकती हैं, औरतों का इलाज कैसे कल को हो सकेगा? ये पुरानी अभी तक जो है खवातीन वो इलाज कर रही होंगी, कोई नई डॉक्टर, कोई नई नर्स कुछ भी नहीं बन सकती। ये तबाही है, बर्बादी है, मईशत बर्बाद है, तो वो लोग कुछ भी नहीं होंगे। तो क्या अगली दफा इससे भी ज्यादा फिर रिस्पांस दिया जाएगा? अभी हमने इमाम बारका का देखा, दहशतगर्द हमले देखे, गाड़ी खुदकुश हमलावर, मोटरसाइकिल खुदकुश हमलावर, 12 हमारे पुलिस एहलकार से 24 घंटे में शहीद। जी उसामा साहब, एक हफ्ते में, गुज़श्ता एक हफ्ते में सिर्फ KP में 28 दहशतगर्दी की वारदातें हुई। एम्बुलेंस जख्मियों को लेके जा रही थी, उस पर एम्बुश करके जख्मियों को जलाया गया। तो मुझे नहीं समझ आती ये कौन सा इस्लाम है जिसकी तशरीह में ये जहाद किया जा रहा है। तो ये इस्लाम के। अच्छा, दूसरी बात ये, इससे पहले कि मैं आपके सवाल के ऊपर आऊँ, दूसरी बात ये है कि आप देखें इसराइली पार्लियामान में जो तकरीर थी मोदी की और बेंयामिन नेतन्याहू की, उसमें वो दोनों कंसेंसस कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा इत्तेहाद है, हमारा कॉमन जो एनिमी है वो दहशतगर्द है, रेडिकल इस्लाम है और जिहाद है। लेकिन अचंभे की बात आप ये देखें कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दी, जिहाद और इस्लाम से बड़ा मसला है। अगर मसला नहीं है दोनों ममालिक को तो अफगानिस्तान के जिहाद से नहीं है, अफगानिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों से नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके आला कार बन के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों पर मसरूफ है उनकी ईमान। ये कैसी हैरत की बात है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से उन्हें मसला है, मां सिवाय अफगानिस्तान और वहां पलने वाली दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि वहां पे दहशतगर्द तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है वहां पे, हम साहिब ममालिक सारे कह रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स कह रही हैं। एग्जैक्टली। अब जो आपने दूसरी बात की वो भी बड़ी अहम है। वो इसलिए अहम है कि आज मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने पहली बार एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि आइंदा पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी तो हम उन दहशतगर्दों को पनाह देने वाली क़यादत, उनके जो रहनुमा है, उनको टारगेट करेंगे। ये सादा सा पैगाम का मतलब ये था कि जिस जगह से ये दहशतगर्द आते हैं, मीनिंग बाय दिस अफगानिस्तान, वहां की जो सरकार जो इन्हें शेल्टर देती है उनको टारगेट करेंगे। ये पहली बार है कि पाकिस्तान ने खुले आम ये ऐलान किया है। ये बाकायदा, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान ने कल जंग का ऐलान किया, अब पाकिस्तान ने बाकायदा जवाब का ऐलान किया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो कल रात की बमबारी थी वो खातिर ख्वाह बमबारी थी। 22 मकामात थे, कंधार से नंगरहार, पक्तिका, खौफ, काबुल के 2-3 अहम मकामात थे। और वहां पे इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, असले के डिपो हैं, बिल्खुसूस नंगरहार में तबाह किया गया। कुछ जगहों पे अमरीकी साख्ता असला भी था जिसको तबाह किया गया, जो जरूरी था। So this I hope this is enough, but this is not enough in real. We need to do more.
پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہمیں اس صورت میں آنا ہے کہ جب ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اور جو ان کی دہشت گردی کرنے کی صلاحیت ہے وہ ڈیمیج ہو، اور پھر ہمیں ممالک کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. یہ ایک فتنہ ہے، اور اس میں جو اسلام کی، مذہب کی، جہاد کی تشریح یہ کرتے ہیں وہ ناقابل قبول ہے. اس میں اسلام کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیتا. اہم بات یہ جو اپنے خواتین کا ذکر کیا کہ آپ دیکھیے کہ خواتین تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. خاتون کے اوپر مرد ہاتھ اٹھا سکتا ہے، بس ہڈی نہ ٹوٹے اور زخم نمایاں نہ ہو. اور اس صورت میں اگر وہ ثابت بھی کر دے خاتون، تو جو مقامی جج ہے وہ 15 روز کے لیے شوہر کو قید میں، جیل میں بھیج سکتا ہے. تو یہ تو ان کی شریعت کی تعریف ہے جو مجھے نہیں پتا کس اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ خاتون کے ساتھ یہ تشدد بھی جائز ہے. خاتون جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتی. البتہ ان کی شریعت اور ان کی غیرت کا عالم دیکھیے کہ وہی خاتون ان کی جامعہ مساجد کے باہر جمعے کے بعد بیچاری بلو برقع پہن کے بھیک مانگنے پر مجبور ہے، وہ جائز ہے. یہ جو دوغلے معیار ہیں، یہ جو گھٹیا پن ہے، اور یہ جو خود ساختہ تشریح ہے، اس پہ افسوس ہے. دیٹ ٹو ان دی نیم آف اسلام جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیے $500 فی کس تھی دہاڑی، پھر $1500 ہو گئی. سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ان کے پاس کمیونیکیشن سسٹم کہاں سے آئے، یہ ڈرونز کہاں سے آئے، یہ ہتھیار کہاں سے آئے. اور اہم سوال ایک اور بھی ہے. دیکھیے پچھلے دنوں بھارت میں ان کی وزیر خزانہ جو ہے خاتون، انہوں نے جب بجٹ پیش کیا تو اس کے فگرز جو ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو بھارت چونکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے کئی ممالک سے تعلقات ہیں، تو وہ ہمسایہ ممالک، کچھ دوست اور کچھ افریقی اور کچھ اس طرح کے ممالک کو کچھ ایڈ بھی دیتا ہے. جیسے کہ بنگلہ دیش کے لیے ان کی ایڈ تھی، نیپال کے لیے تھی، شری لنکا کے لیے ساماؤ کسی زمانے میں تھی، افریقی ممالک کے لیے تھی، اور افغانستان کے لیے تھی. اس بجٹ کے ڈاکومنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں کھلے عام یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ کی ایڈ 50% کم کر دی گئی اور کہیں بھی ختم کر دی گئی. واحد ایک ملک ہے جس کی امداد میں پبلکلی 100% اضافہ کیا گیا، اور اس ملک کا نام ہے افغانستان. تو اب آپ دیکھیے جو افغانستان میں کیا ریمیٹنسز آتے ہیں، افغانستان میں کیا تجارت ہو رہی ہے، افغانستان میں کیا آئی ٹی سیکٹر ہے، افغانستان میں کیا ایکسپورٹ بہت اعلیٰ درجے کی ہے، یورپی یونین میں جاتی ہے، امریکہ میں جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ افغانی ڈالر جو ہے وہ اسٹیبل ہے پاکستان کے مقابلے میں؟ یہ ہماری فوجی ترجمان بھی، حکومتی جو رہنما ہے وہ بھی یہ نقطہ اٹھاتے ہیں. تو وہ اس لیے وہاں پہ ڈالر اسٹیبل ہے کہ ان کی فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، اور انڈیا پبلکلی بجٹ میں ان کے لیے ایڈ رکھ رہا ہے. جب فنڈنگ اتنی ہیوی آ رہی ہو تو ڈالر تو اسٹیبل رہے گا. ہم تو یہاں پہ ترس رہے ہوتے ہیں IMF سے $1.5 ارب کو رول اوور کروانے کے لیے، دوست ممالک سے جو قرضہ لیا اس کو رول اوور کرنے کے لیے. ہمارا جو ریمیٹنس ہے وہ چلے جاتے ہیں کچھ 40 ارب تک. تو اس کے باوجود دیکھیں ڈالر کتنی مشکل سے 280 تک ہے، لیکن وہاں پہ آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں تو بے شمار ایسے محرکات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک بڑی گیم ہے، بگر پاورز کی گیم ہے. اور جو میں بار بار نریندر مودی اور نیتن یاہو کا ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے برملا اسی پارلیمان میں، جیسے اسرائیل کی پارلیمان کو کنیسٹ کہا جاتا ہے، تو وہاں انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ایک 6 رکنی اتحاد بنا رہے ہیں دنیا بھر میں، جہاں پہ 2 مڈل ایسٹ کے ممالک کا نام لیا، اور انہوں نے کچھ افریقی اور کچھ ایشیائی ممالک کا نام لیا کہ ہم یہ اتحاد پیرلل کھڑا کریں. یہ اتحاد کاہے کے لیے؟ یہ اتحاد پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چائنا کے لیے. تو یہ خطہ بڑی طاقتوں کی گیم کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ان کا اصل ہدف ہے. مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، فوج کو ہمت دے، قوم کو اکٹھا کرے اور اس فتنے سے ہم جلد نمٹے ہیں. اب آپ دیکھیے گئے رد عمل میں یہ بدبخت جو ہیں یہ دہشت گردی کو پروان چڑھائیں گے، کیونکہ ان کے ایک سٹنگ وزیر جو ہیں وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس اگر نیوکلیر ہتھیار ہیں تو کیا ہوا، ہمارے پاس لاکھوں خودکش بمبار ہیں. استغفر اللہ. اچھا لاسٹ کوشچن، بس بڑے بریفلی، مجھے پتا ہے آپ کی مصروفیت ہے، کہ جو دوست ممالک کہیں یا عالمی طاقتیں کہیں ان پر ہم کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے لکھوا لیں؟ پھر ظاہر ہے بیچ میں ان کو ڈالا ہے اور سیز فائر بھی یہ کروانا چاہ رہے تھے وہ سب، کہ لکھ کر یہ دیں. اور دوسری چیز یہ کہ کتنا ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، یا ہمیں صرف اپنے اوپر ہی بلبوتے پر ہی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اپنے بلبوتے پہ تو لازمی کرنا پڑے گا، لیکن جب گارنٹیز کی بات آتی ہے تو وہ ممالک جو ان کو ایڈ دیتے ہیں یا جن ممالک کی وجہ سے انہوں نے دوحہ کوٹ کیا تھا، ان ممالک کی ایشورنس ہمیں درکار ہوگی. اور اس میں ہمیں چائنا ہو، رشیا ہو، سعودی عرب ہو، ان ممالک کی جو ضمانتیں ہیں وہ درکار ہوں گی. پہلے بھی جب 2 راؤنڈ ہوئے تھے دوحہ استنبول میں
جو پاکستان ثبوت رکھتا تھا جب یہ ویلنگ ہوتے تھے کہ بالکل ہم ایسا کریں گے، تو یہ پیچھے ہیڈ آفس میں فون کر کے وہاں سے ڈیٹیل معلومات لے کے دوبارہ مکر جاتے تھے. پرابلم ان کا مکرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کا واحد ذریعہ آمدن جو ہے یا طریقت جو ان کی رہی ہے وہ کیا ہے؟ کرائے کی جنگ لڑنا. پیسہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پیسے دیں اور شریعت اپنی مرضی کی بنوا لیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ اجمل جامی، آپ نے وقت دیا. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اب آگے کیا امکانات ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیا جائے، کیونکہ شاید اللہ کرے کہ ویسے یہ لوگ سمجھ جائیں ان کا شوق پورا ہو گیا، لیکن شاید ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی دو نمبری کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر کہیں گے جی ہمارا تو اس میں ہاتھ نہیں ہے. تو پھر پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی ہیں، ایڈیٹر ہیں، بیورو چیف ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیضان رضوی ہمارے ساتھ ہیں، صحافی ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، انٹرنیشنل ایشوز پر بہت بہترین کام کرتے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب، ابھی جو افغانستان کو جواب گیا ہے، خاص طور پہ بلکہ افغانستان سے بہتر ہے کہ افغان طالبان رجیم کو جو جواب دیا گیا ہے، 274 ان کے لوگ مارے گئے ہیں اور 18 چوکیاں قبضے میں ہیں، کئی ان کے پاس جو ٹینک تھے ظاہر امریکی ہوں گے وہ سب تباہ کیے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد کتنے امکانات ہیں کہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب دہشت گردی کو ہم نے پنپنے نہیں دینا اور پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اسامہ، ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کی ریزنز ہیں، ان کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے. بیسیکلی جنگ و جدل کے عادی ہیں اور مار کھانے کے بھی عادی ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کا ایجنڈا کیا ہے آپ پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ مذہب کی جو مس انٹرپریٹیشن یا غلط تشریح آپ کہہ لیں، یہ ان کا بیسک ایجنڈا ہے. اور دوسرا ایجنڈا جو ہے وہ ان کا انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، جس کے پیچھے انڈیا کھڑا ہے، جس کے پیچھے وہ قوتیں کھڑی ہیں جو کہ خطے کو ڈی اسٹیبل رکھنا چاہتی ہیں، جس میں اسرائیل جو ہے. اگر ریسنٹلی آپ کو یاد ہو تو طلعت کے پروگرام میں جو اس نے لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض ہیں، یہ پہلے ڈی جی ایم او رہے بطور میجر جنرل، پھر کور کمانڈر کوئٹہ رہے، پھر کور کمانڈر لاہور رہے، پھر این ڈی یو کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ 3 نام لیے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ. انہوں نے کہا جی کہ چین نہیں چاہتا کہ خطہ ڈی اسٹیبل ہو، رشیا نہیں چاہتا کہ خطہ ڈی اسٹیبل ہو، مگر جو چاہتا ہے کہ خطہ اسٹیبل نہ ہو وہ کون سے ملک ہیں؟ انہوں نے نام لیے ہیں کہ انڈیا کے بعد اسرائیل اور پھر امریکہ ہے. تو اگر آپ یہ ساری گریٹر گیم کو سمجھیں تو یہ آپ کو بالکل چپ کر کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ابھی یہ مار کھائیں گے، بندے بیچ میں ڈالیں گے، مختلف ممالک کو بیچ میں ڈالا جا رہا ہے، جیسے ترکی کو، جیسے سعودی عرب کو، جیسے جو آج چینی سفیر ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملے ہیں. پھر رشینز نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے تشویش کا اظہار کیا یہ جو ڈیولپنگ صورتحال ہے اس کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے اندر. تو اب یہ بیچ میں ڈالیں گے ممالک کو، اپنے جو مشترکہ دوست ہیں ان کو. مگر جو ٹی ٹی اے کا موقف ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے، جو آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، 274 فوجی مروانے کے بعد، فوجی کیا وہ دہشت گردی تھے، مروانے کے بعد 500 زخمی ہیں اور سویلینز بھی بڑی تعداد میں زخمی ہیں. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. بھئی اگر ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مذاکرات کا بتانے والے؟ ہم مذاکرات کریں یا نہ کریں. ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش ابھی بھی پاکستان کو جاری ہے کہ آپ جناب ہمیں کچھ نہ کہیں لیکن ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے بات چیت کریں. تو اگر آپ اس کو لارجر کانٹیکسٹ کے اندر سمجھیں تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ جس انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوپر ہے، جس کے پیسے مل رہے ہیں، اس کا مقصد ہی خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا نہیں ہے. اور وہ یہ دہشت گردی کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں. یہاں پہ 24 تنظیمیں ہیں جن کے ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، ایپی سینٹر ہے دہشت گردی کا افغانستان. تاجکستان کے اندر جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی افغانستان سے تنظیم آپریٹ کر رہی ہے. جو چین کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ تنظیم بھی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. سینٹرل ایشیائی ریاستوں کو جو نشانہ بناتے ہیں وہ بھی وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں سب کا ہیڈ کوارٹر افغانستان ہے. تو اگر آپ اس کو گریٹر پکچر کے اندر دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے. اس کا واحد حل جو ہے وہ رجیم کا خاتمہ ہے. اچھا فیضان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو اب کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح ممتاز بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجیم کا خاتمہ ہے، اس کے لیے پاکستان کو پریشر برقرار رکھنا ہوگا. ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپریشن ختم ہو گیا، یہ جاری ہے، جہاں بھی دہشت گرد ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اچھا، ڈی جی ایس پی آر نے تو واضح کر دیا کہ آپریشن جو ہے وہ طالبان رجیم کے خلاف جاری رہے گا. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو طالبان کے آفیشلز ہیں، سراج الدین حقانی اور
امیر خان متقی جو کل تک اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا، اب ہمیں جو ہے وہ جنگ میں اتر جانا چاہیے، تو انہیں کی جانب سے ابھی ریسنٹلی یہ بیانات دیے جا رہے ہیں، رشیا کی نیوز ایجنسیز کو بیانات دیے جا رہے ہیں، انٹرویوز دیے جا رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب جنگ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ یہ جنگ بند کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہ ان کا موقف وہی ہے کہ پاکستان سنجیدہ نہیں ہے، جو پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں تو وہ پاکستان ان کو لے آتا ہے نیگوشیشنز کی ٹیبل کے اوپر۔ حالانکہ ہم نے لاسٹ نائٹ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح کے کلپس جو ہیں وہ ہمیں نظر آئے کہ کس طرح کی باتیں ان کی جانب سے کیمروں کے اوپر کی جا رہی تھی کہ جی لاہور پر، پنجاب پر خودکش حملے کر دو، اور پھر جو پوری دنیا ہے، ایون کہ رشیا کی جانب سے بھی یہ جو طالبان کے انڈر جتنی بھی پراکسیز ہیں جن کا ذکر کیا گیا DGISPR کی جانب سے بھی، تو یہ اس کے ثبوت پہلے بھی پاکستان نے پرووائڈ کیے میڈیٹرز کو، ترکیہ کو بھی اور قطر کو بھی، لیکن یہ ڈیورنٹ لائن اور جو بھارت کی پراکسی بننے کا چکر ہے اس کی وجہ سے یہ نیگوشیشنز کو لے کر یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ہاں یہ جنگ بند کرنے کے لیے اب ان جانب سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، قطر سے بھی رابطہ کیا گیا اور جنگ بندی کی بات کی گئی ہے طالبان کی جانب سے، لیکن جنگ بندی کو لانگ ٹائم لے جانے کے لیے یا پھر ایک ریٹن میں بلیک اینڈ وائٹ میں دینے کے لیے پہلے بھی تیار نہیں تھے، اور اب بھی یہ جنگ صرف بند کرنے تک کے لیے کوششیں کریں گے، لیکن بلیک اینڈ وائٹ میں ان کی جانب سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو پاکستان کو جیسا کہ DGISPR نے کہا کہ جو غضب للحق ہے اس کو یہ تو جاری ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے جب تک یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک، اچھا ممتاز بھٹی صاحب، یہ جو TTA TTP ایک ہی سکے کے دو رخ اب ثابت ہو گیا ہے، TTA TTP میں AP کا ہی فرق ہے بس؟ جی بھٹی صاحب آپ یہ بتائیں اسامہ کہ ان کے اندر کیا ڈیفرنس ہے؟ مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں TTP والے بھی، یہ بھی وہی کرتے ہیں، یہ دونوں مل کر اب تک اکٹھے لڑتے رہے مختلف قوتوں کے خلاف، جیسے امریکہ ہو گیا، جیسے مطلب جہاں جہاں جو کاروائیاں دہشت گردی کی ہوتی ہیں بیسیکلی تو TTP کو ہی یوز کرتے ہیں آگے رکھ کے اور دیگر تنظیموں کو۔ تو کوئی ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان میں فرق ہے نہیں ہے، مطلب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نہ گڈ طالبان ہوتا ہے نہ بیڈ طالبان ہوتا ہے، بس طالبان ایک ہی اچھا ہوتا ہے جو مر چکا ہو۔ اور اب دیکھیں ایک دنیا، ہمیں آپ چھوڑیں، رشین وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اگر آپ وہ پڑھیں تو 23,000 جنگجو وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی سرزمین پہ بٹھا رکھے ہیں، اور 23,000 میں سے نصف جو ہیں 60% کے قریب وہ غیر ملکی ہیں۔ غیر ملکیوں میں پاکستانی ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، اور مختلف کنٹریز سے، عرب کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں، داعش کے لوگ ہیں، عراق سے آئے ہوئے ہیں اور شام سے آئے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی دیکھیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آپ نے موجودہ دنیا کے اندر بطور دہشت گرد اسٹیٹ، دہشت گردی اسپانسر کرنے والی، پروٹیکٹ کرنے والی اور اس کو ہاربر کرنے والی اسٹیٹ کے طور پہ رہنا ہے، یا پھر آپ نے مہذب، ان کو ایک موقع ملا تھا، اگر آپ غور کریں ایک طویل جنگ و جدل کے بعد اسامہ ان کو یہ موقع ملا تھا یہ پہلی دفعہ اپنی گورنمنٹ کو وہاں پہ گورننس کے اوپر لے جاتے، اور لوگوں کو اگر یہ کوئی کلیم کرتے تھے کہ ہم اس طرح کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو امن ملتا ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کی خوشحالی آتی۔ تو ظاہری بات ہے ان کا جو کنسپٹ تھا وہ کامیاب ہوتا ہوا دنیا کو بھی نظر آ جاتا کہ یہ کوئی اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلامی ریاست تو بنانا ہی نہیں ہے، بھتہ لینا ہے، طاقت کے زور پہ لینا ہے، عرب ممالک ان کو بھتہ دیتے رہے، ان کو پاکستان بھی ایک وقت میں سپورٹ کرتا رہا، اب یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ماریں گے، سمپل سا فارمولا ہے ان کا۔ اب بھتہ دینے کے لیے پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، باہر سے ابھی بھی ان کو مل رہا ہے، وہی انڈیا نے بھتہ لگا دیا، تو جو ان کو بیسیکلی کرائے کے قاتل ہیں۔ ہماری جو پالیسی پاکستان کی رہی پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے بلکہ کہہ لیں کہ کوئی طالبان، اچھا وہ جو کنسپٹ تھا طالبان کا، مجاہدین کا، وہ ڈیفرنٹ تھا۔ یہ جو ٹولہ آیا ہے یہ ٹوٹل دہشت گرد گروہ ہے، ان کا اس طالبان طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس طالبان کہہ لیں یا مجاہدین جو تھے وہ فارنر جو آکوپائر تھے وہاں پہ، جنہوں نے وہاں پہ آ کے قبضہ جما رکھا تھا، وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ تو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں جی، اور انہوں نے جتنی جدوجہد کی ماضی کے اندر روس کے خلاف کی، یا
अमेरिका या फोर्सेस बाद में कुछ स्टार्ट में अमरीकियों के खिलाफ की और बाद में ये ऑक्यूपाई कर गए सारे के सारे। और ये अब वही फार्मूला जो है वो अपने लोगों के ऊपर भी लगाते हैं, हमसाया मालिक के ऊपर भी लगाते हैं। तो आप ये भूल जाए कि ये कोई अलग अलग है, बेसिकली ये सब एक है। ही है। मुमताज साहब जो आप बात फरमा रहे हैं बिल्कुल 100% दुरुस्त। इसमें एक फर्क ये भी तो है कि रशिया यहाँ कब्जे के लिए आया था, अमेरिका के भी इसी तरह के डिजाइन थे। पीछे कहा जाता था कि वही जो हम सुनते थे कि इराक के लिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन पता चला ऑयल की सारी कहानी थी। अभी वेनेजुएला का देख ले तो आर्मी ताकतों के तो अजाइम कुछ और होते हैं, और वो एक बैरूनी ताकतें थी। पाकिस्तान के कोई अजाइम नहीं है कि जी अंदर जाना है, कुछ करना है, कोई इनके मिनरल चाहिए, भाई हम आराम से पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब फैजान साहब, सिविल आबादी को बड़ी मुश्किल से बचाया है, यह आसान नहीं होता। बड़ी प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, अटैक किए। कंधार में भी मैसेज था कि भाई हम यहां तक आएंगे क्योंकि अब आपने हमला किया है, और पहली दफा है कि फिर ये रजीम को भी निशाना बनाया गया है। ये कितना मुश्किल है कि इस तरह के ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए और इनको अलग किया जाए आवाम से, क्योंकि आवाम भी इनसे खुश नहीं है। और दूसरे, क्या ऐसा मुमकिन है कि इनको फिर यह कहा जाए कि भाई या तो फिर आप कार्रवाई करें, वरना यह है कि हमने करनी है, या आप हमारा साथ दे दें, फिर तो आपकी बचत है, वरना हम भी फिर आपको भी साथ ही निपटेंगे। या तो हमें इंटेलिजेंस हम दे रहे हैं आपको, यहां है, फिर हमें कार्रवाई करने दें। अगर आपको लगता है जी ये टीटीपी हमारे खिलाफ हो जाएगी, ये दाइश में चली जाएगी, फलां चली जाएगी, इस तरह के बहाने सुनाए जाते हैं ना, तो फिर हमें कार्रवाई करने दें। सर, ये उन्हीं के हाथ पे ये बैत लेते हैं जो तरलाई इमाम बारगाह या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करने वाले, वहीं पर बैत लेते हैं, उन्हीं अमीरों के हाथ पर ये बैत लेते हैं। वहीं से इनके ताने बाने सारे सबूत तुर्किया, कतर को पाकिस्तान की जानिब से प्रोवाइड किए गए, और खुद इन्होंने भी, मैंने बताया कि लास्ट नाइट इन्होंने कैमरे के ऊपर ये एडमिट कर लिया। अब यहाँ पर हमें भारत और इसराइल के, अब तो इसराइल के भी फैक्टर को जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया, उसके पीछे भी इसराइली फैक्टर है, फिर यहाँ पर अब इसराइली फैक्टर जो है वो और ज्यादा। अब इसको चले, ये जो ऑपरेशन है गज़ल हक, इसके थ्रू नेगोशिएशंस की टेबल पर इनको ले जाना चाहिए, इनको बिठाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए कि जिसकी प्रॉक्सी बनकर ये इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, सिविलियंस को उनकी जान से टारगेट किया गया। सर 50 से ज्यादा मकामात पर DGISPR के मुताबिक इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। तो फिर इस तरह का जवाब, तो जिस तरह का जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, जवाब तो बनता था, और ये जवाब अभी भी दिया जाएगा। अगर इनका सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर अपडेट नहीं हुआ, कोशिशें तो ये कर रहे हैं जंगबंदी की, लेकिन वही जो मेन नुक्ता है उस पर तो ये अभी तक नहीं आए। तो यही वजह है कि ये ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन को जारी रहना चाहिए जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में देने के लिए राजी नहीं हो जाते। अब इनकी जानिब से इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए की जा रही है कि मज़ाकरात में उलझाकर टाइम गेन किया जाए, और फिर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जिस तरह से कह रहे थे कि लाहौर पंजाब को टारगेट करो, और इस तरह के बयानात इनकी जानिब से दिए जा रहे थे। तो ये अब ये जो ख्वाजा आसिफ ने भी बयान जारी किया, और सुहेल आफरीदी ने भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी, तमाम के तमाम एक पेज के ऊपर हैं जहां तक ताल्लुक है फितनल खारिज का, फितनल हिंदुस्तान का। तो अगर ये किसी खाम ख्याली में भी बैठे हुए हैं, या हमारा मशरकी हमसाया किसी खाम ख्याली में है, तो उनको ये गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए पाकिस्तान का ये स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्द-ए-अमल देखते हुए। ठीक, ड्रोन्स पर पाबंदी लगा दी मुमताज भट्टी साहब, ये बड़ी अहम है, क्योंकि अब लग रहा है कि शायद इनके पास कुछ खुद कुछ हमलावर या कमी है, या हम उनको रोकने की तरफ जा रहे हैं, या फौरी तौर पर ट्रेस करने लगे हैं। पहले से हमारी सलाहियत ये बेहतर हुई है। चाहे इमाम बारगाह वाला, आप देखिए 24 घंटे नहीं गुजरे थे, सारे सहूलतकार पकड़े गए, चाहे कराची है, चाहे पेशावर या इस्लामाबाद में उसके जो भी रिश्तेदार थे वो सब इसी तरह, कहां से वो आया था, कहां से उसने ट्रेनिंग ली थी, वो भी पता लग गया। ये हमारी सलाहियत बेहतर हो रही है। लेकिन ये जो ड्रोन्स वाला मामला है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हर तरह के ड्रोन्स पर, पहले हम शादी ब्याह पर या कोई शूट करनी है, वीडियो बनानी, उसके लिए देखते थे, उन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ये एक नया फिनोमेना अब आ गया है कि इसको तो बड़ा मुश्किल है कि इसको रोकना, कहीं से स्मगल करके लाया जा सकता है और उसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी हालिया शहादतों में ये देखा गया है कि इसी तरह से ड्रोन इस्तेमाल किए गए, उसमें लोग जख्मी हुए, हमारे जवान जख्मी हुए, उनको जख्मियों को ले जाने की एम्बुलेंस गई तो उनको आग लगा दी गई, जो कि इस्लाम में कत्तन हराम है। किसी जानवर के साथ भी आप ये सलूक नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन उन्होंने भिजवाए हैं वो गिराए गए हैं। अगर आप ड्रोन वाली कहानी सुने तो इनके पास अपने तो कोई ड्रोन नहीं है, लोकल मेड ड्रोन नहीं है। जब ये इंडिया में जाके वहां पे सब बिछा कर लेट गए इनके वज़रा, और वहां पे 7 दिन तक जो है वो अमीर मुत्तकी मौजूद रहे इंडिया के अंदर। फिर मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने वहां पे दौरे किए,
تو یہ معاملہ اس وقت طے ہو گیا تھا اور میں نے اس کے اوپر سٹوری بھی کی تھی کہ انڈین سے یہ ڈرون مانگ رہے ہیں اور انڈین ان کو ڈرون دے دیں گے. اگرچہ ان کے پاس اپنی جو کمپنیز ہے وہ مطلوبہ ڈرون جو اس تعداد میں ان کو چاہیے وہ نہیں بنا پا رہی. اگر آپ ان کی لاسٹ ایک جو ڈیفینس کے اوپر کانفرنس تھی اس میں ان کے جو سی ڈی ایس ہے انہوں نے کہا جی کہ کمپنیز ہمارے پاس آتی ہیں ہمیں بتاتی ہیں, انڈیا سی ڈی ایس نے کہا تھا, اور وہ بر وقت آرڈر جو ہے وہ دے نہیں پاتی, آرڈر لے کر چلی جاتی ہیں اور پرووائڈ نہیں کر پاتی. اگرچہ ان کے اپنے ٹانگ تھے مگر ان کو چونکہ یہ کرائے کے قاتل مل رہے تھے انہوں نے ان کو ڈرون جو ہے وہ بھجوانے شروع کر دیے, اور اس کے اوپر میڈ ان افغانستان لکھتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے, ایک فیکٹری کے اندر بن رہا ہے 20-25 ہزار کا پاکستانی ڈرون ہے, انڈیا میں 16-17 ہزار کا بن جاتا ہے, تو کرنسی کا فرق ہے, تو اس کے اوپر میڈ ان افغانستان لکھتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ بیسیکلی ان کو وہاں سے سارا آئیڈیا, اور جو یوکرین وار سے یہ بیسیکلی ڈرون کا استعمال جو ہے وہ شروع ہوا تھا. سو اس حوالے سے پاکستان نے پابندی لگائی ہے ڈرون, چونکہ انہوں نے بھجوائے تھے جی, ایبٹ آباد بھجوایا, نوشہرہ بھجوایا, اور 10 سے 12 ڈرون انہوں نے پاکستان پہ بھجوائے پے لوڈ کے ساتھ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف انہوں نے نہیں بھجوائے, ٹی ٹی پی بھی ڈرون استعمال کر رہی ہے, اور وہ ڈرون کے ساتھ پے لوڈ لگا کے چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کسٹم کی چیک پوسٹ پہ بھی اسی طرح سے حملہ کیا گیا تھا, ایف سی کی چیک پوسٹ پہ کیا گیا, پولیس چیک پوسٹ پہ کیا گیا. تو یہ ایک نیا ہتھیار آیا ہے, اور اس کے توڑ کے لیے ہی پاکستان نے ڈرون کی اڑانے پہ پابندی لگائی ہے, تاکہ کیونکہ اس کا یہ تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ ڈرون فلاں کی طرف سے آ رہا ہے, یا لوکل ہے, یا پے لوڈ کے ساتھ آ رہا ہے, یا بغیر پے لوڈ کے. اسی لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے, کیونکہ شادی کی تقریبات وغیرہ میں پنجاب میں بھی ڈرون استعمال ہوتا ہے. وہ ڈرون اگرچہ دوسرا ہوتا ہے جو کہ کوریج کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر جب سیکورٹی فورسز نے سیکورٹی کے اقدامات کرنے ہیں تو پھر یہ طے ہونا ضروری ہے کہ ڈرون جو ہے وہ فضا میں نہ ہو, کیونکہ اس کے اوپر کوئی اس کی پہچان تو ہوتی نہیں کہ یہ پے لوڈ لے کر آ رہا ہے یا ود آؤٹ آ رہا ہے. اس لیے یہ پابندی لگائی گئی ہے. اب یہ وار سے دیکھیں, جو ریگولر ان کی فورس ہے, جو ان کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے ملٹری کی, وہ لڑنے کی تو ہے نہیں, اور جو انہوں نے کیا اس کا جواب ان کو مل گیا. فضائیہ ان کے پاس نہیں ہے, تو فائنلی جو ایک ہتھیار ان کے پاس بچتا ہے وہ ڈرون ہے, اور وہ انڈیا ان کو دیتا جائے گا اور یہ چلاتے جائیں گے. اچھا, یہ جو کہتے ہیں فیضان کے جی وہ ہمارا انڈیا سے ویسے ہی ایک تعلق ہے, یہ کس قسم کا تعلق ہے؟ ڈرون ان کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاس یہ سارا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں؟ خودکش بمبار کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب ان کو کس طرح آ رہا ہے؟ اور اگر انڈیا سے نہیں ہے تو یہ پھر ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے, وہاں سے آ کر وہ یہاں پر دھماکے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کے لیے کیا کیا ہے انہوں نے, یا فلسطینیوں کے لیے کیا کیا ہے, اس پر تو ان کے تو رجیم کے بیانات ہیں کہ ہم اسرائیل سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب بات نہیں؟ یہ جہاں تک تعلق ہے نا اسامہ صاحب اسلحے کا, وہ تو $7 بلین سے زیادہ کا اسلحہ امریکہ چھوڑ گیا, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد مرتبہ کہا. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے جب بھی اس طرح کی ان کی جانب سے بزدلانہ کاروائیاں کی جاتی ہیں سویلینز کے خلاف, تو یہ وہی امریکہ کی جو ویکلز ہیں, آرمڈ ویکلز ہیں, ہمویز وغیرہ, وہی ہمیں نظر آتی ہیں. ایون کہ پینٹاگون نے تو ڈرونز کا بھی ذکر کیا ہے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر, کہ جو امریکہ نے اسلحہ وہاں پر چھوڑا جو بائیڈن نے, تو اس میں ڈرونز بھی ہیں. پھر بھارت سے بھی ڈرونز, ان کو بھارت سے تو پوری مدد, ایون کہ DGISPR کے مطابق تو یہ جو انہوں نے گزشتہ رات جس طرح کی کارروائی کی ہے, تو اس میں بھی پوری کوارڈینیشن بھارت کے ساتھ ان کی, اور نہ صرف یہ جو فتنہ ہندوستان ہے بلکہ فتنہ خارجی, انہوں نے مشترکہ کارروائی کی, اور یہ DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بتایا. اور جہاں تک تعلق ہے مسئلہ فلسطین کو لے کر, مسئلہ کشمیر کو لے کر, تو وہاں پر ان کی جانب سے ڈیورنڈ لائن کی جتنی انہوں نے بات کی ہے نا, جب سے یہ ان کا رجیم آیا ہے, تو اس سے زیادہ انہوں نے کسی کی بات, اس سے زیادہ کیا انہوں نے کوئی بات کی ہی نہیں, مسئلہ کشمیر کو لے کر بھی, مسئلہ فلسطین کو لے کر بھی. اور یہ یہاں پر ہندوستان اور اسرائیل کا فیکٹر بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایران کے اندر جو کچھ مشرق وسطیٰ کے اندر ہو رہا ہے, تو واحد نیوکلیئر پاور, واحد پاورفل کنٹری, اسلامک کنٹری, اور جو ایران کے بعد ان کو کھٹکتا ہے اسرائیل کو اور ان طاقتوں کو, تو وہ یہ استعمال ہوں گے, نہ صرف بھارت کی پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, بلکہ اگر ان کو یہاں پر مذاکرات کی میز پر اس طرح کے آپریشن کے تھرو ویسے نہیں آئیں گے. یہ بالکل ٹھیک فیصلہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا, پانی سر سے اوپر چلا گیا. خواجہ آصف کی بات بالکل درست ہے کہ, اور یہ جو صرف جواب دے کر
फिर मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाना, ये इनका इलाज नहीं है। इनका इलाज है गज़ब लिल हक, जो कि जारी है और जारी रहना चाहिए जब तक इनका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं हो जाता इनके इस तरह के बयानात में कि मुज़ाकरात की मेज पर आ जाओ, हम तो संजीदा हैं, तुम संजीदा नहीं हो। तो ये अभी ये जो ऑपरेशन है बंद नहीं करना चाहिए जब तक इनकी जानिब से कोई सीरियस नेगोशिएशंस की बात नहीं की जाती। मुमताज भट्टी साहब, जो फैजान कह रहे हैं कि जब तक ये सीरियस नेगोशिएशन पे नहीं आते, वो कह रहे हैं जी बंद तो कर दें, जंग बंदी कर दें, रुक जाएं, लेकिन लिख कर देने को कुछ तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं रजीम चेंज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, फर्ज करें लिख कर भी दे देते हैं, कुछ ना कुछ फिर ये गड़बड़ करेंगे। तो जो सिफारशी बीच में आ जाते हैं, दिगर ममालिक हैं, ब्रादर ममालिक भी हैं, दोस्त ममालिक भी हैं दिगर के, ज़ाहिर हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, वो भी ठेके मिले होंगे, मादनियात हैं, दीगर हैं, किसी आलमी स्टैब्लिशमेंट ने कहा होगा कि अच्छा चलो यहां पर डिस्टेबलाइजेशन रहेगी तो चीन भी टेंशन में रहेगा, रूस भी रहेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी रहेंगी, ईरान भी टेंशन में रहेगा, पाकिस्तान भी टेंशन में रहेगा। तो जब टेंशन किसी को होगी तो फिर नेगोशिएशंस के लिए हमारे लिए ज्यादा आसान है, यहां सहूलत होगी, यहां अमन हो गया, हमें कौन पूछेगा, हर एक के अपने इंटरेस्ट है। तो फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि हमारी तो सर्वाइवल की जंग है, जिस तरह कह दिया या आप BLA TTP में देख लें या पाकिस्तान, दोनों में से एक ही चॉइस है। तो अब अगर वो कह देते हैं कि जी हमारी चॉइस तो पाकिस्तान है, नहीं हम BLA उनको TTP को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन अमली तौर पर नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? फिर इनको बता देना चाहिए दोस्त ममालिक को, जी देखिए आपकी वजह से हमने जंग बंदी की थी, अब वंस एंड फॉर ऑल हमें इस सारे रजीम का खात्मा करने दें। देखिए, जो आखिरी अटेम्प्ट अभी लास्ट अफ्तारी से पहले हुई वो तो तुर्की की तरफ से हुई, और पाकिस्तान ने कहा है कि जहां पे मुज़ाकरात खत्म हुए थे उसमें पाकिस्तान ने 5 मुतालबात रखे थे जिसको मानने से इनकार कर दिया था अफगान गवर्नमेंट ने और अफगान तालिबान ने, और उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला टूट गया था। पाकिस्तान ने वो मुतालबात रखे। पाकिस्तान ने कहा जी कि ये जो मुतालबात हमने पेश किए थे इस पे आप राय दे दें कि हमने जो मुतालबात रखे हैं उसमें क्या ऐसी चीज है जो इनके मफाद के खिलाफ है। तो तुर्की अब उसके ऊपर अपनी प्रपोजल्स लेकर आएगा। तुर्क इंटेलिजेंस चीफ और वज़ीर ख़ारजा जो है वो इस मामले में पहले भी ऑन बोर्ड थे, कतर भी ऑन बोर्ड था, लेकिन इस वक्त तुर्की जो है वो उसने, जो मेरी इतला है इस वक्त तक वो ये है कि उन्होंने फ्रीकैन को ये कहा है कि वो अपनी प्रपोजल्स इसके ऊपर जो पिछली गुफ्तगू थी उसके नतीजे में दोनों फ्रीकैन को भेजेंगे, और अगर वो काबिल अमल हुई तो फिर कोई बातचीत आगे हो सकेगी। मगर पाकिस्तान अपने उन्हीं 5 मुतालबात पे कायम है जो तुर्की में जो मुज़ाकरात हुए थे, जो टेबल पर रखे गए थे, और तुर्की ने उसमें पाकिस्तान की हिमायत की थी। लेकिन कतर मेन क्या है उनमें 5 में सबसे मेन? देखिए, उसमें सबसे पहला तो ये है कि अपनी सरजमीन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करना बंद करें, TTP के खिलाफ या खुद कार्रवाई करें या हमें कार्रवाई करने दें। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं कर सकते, आप कहते हैं हमारी कैपेसिटी का इशू है, फिर ठीक है हम करेंगे। और उसमें जो जवाबी इनका मुतालबा आया था वो वज़ीर दिफा ने बयान भी कर दिया है कि उन्होंने कहा जी कि ये 10 अरब रुपए मांग रहे थे कि हमें दें ताकि हम इनको यहाँ से आपके बॉर्डर से उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको 10 अरब दिया जाए तो ये वही उठा के फिर हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के ऊपर लगाए, इनकी क्या गारंटी है? मिसट्रस्ट पड़ा है। CPMs जो है वो पहले होने चाहिए, और उसके लिए जो लाजमी चीज है वो ये है कि ये अपने अंदर सफाई फेरे। अब ये कहते हैं कि चूंकि TTP वहां पे कार्रवाइयां नहीं करती, पाकिस्तान के अंदर करती है, तो पाकिस्तान जाने और इसका काम जाने। तो फिर बॉर्डर सिक्योर करें, आप बॉर्डर सिक्योर करें। बॉर्डर से आपके बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन क्यों होती है पाकिस्तान का, तो ये सवाल है। अब रह गई बात कि जब हम बॉर्डर सिक्योर करने की हम कोशिश करते हैं तो ये हमारी चेक पोस्टों पे हमले करते हैं। ये माजी में हो चुका है कि जब इन्होंने अंदर इन्फिल्ट्रेट कराना होता है तश्कील को, तो ये चेक पोस्ट को जो है वो अंडर फायर ले आते हैं, और उसके नतीजे में वो जो दहशतगर्द है वो घुस जाते हैं। कई को ड्रोन के जरिए मारा गया है, रास्ते में ही कई तश्कीलें साफ कर दी गई। जी 50-60 लोग ये 100, 150, 200 की तादाद में एक तश्कील बनाकर आते हैं। तो ये अब इशू जो है, मेन 3 पॉइंट तो हमारे ये थे जिनके ऊपर इन्होंने आगे बात बढ़ाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान तो यहाँ तक इनको ऑफर कर रहा था कि आपके अंदर अगर आपसे ये कार्रवाई नहीं होती तो आप हमें निशानदेही करें, हम वहां पे कार्रवाई करेंगे, चाहे फिजाई कार्रवाई करें या जैसे भी सर्जिकल स्ट्राइक करें, वो हमारा दर्द सर है। आप उसके ऊपर भी ये नहीं मानते और ये कहते हैं जी कि हमारी सरजमीन है तो इसके ऊपर बाहर से अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक इशू था जिसके ऊपर मुज़ाकरात टूट गए थे। अब देखते हैं कि तुर्की जो प्रपोजल लेके आता है वो क्या सामने आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुमताज भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, और जनाब फैजान रिजवी साहब, सहाफ़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हमें अमन चाहिए,
ہمیں اپنے شہریوں کی، اس ملک میں رہنے والوں کی جان کا تحفظ چاہیے بس. ہمیں نہ افغانستان کے ٹھیکے چاہیے، نہ وہاں پر کچھ ہے، نہ ہمارے قبضے کا پلان ہے. وہاں کی عوام کے خلاف ہم نہیں ہیں، افغانی بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ جو رجیم ہے اور وہاں جو دہشت گرد ہیں یہ کسی بھی طرح سے اب ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہمیں اپنی حفاظت کے لیے جو کرنا ہوگا ہم کریں گے اور یہ حق ہمیں حاصل ہے. اللہ حافظ.